بتفردہ، باوجود اس کے کہ اقرار کرتی ہیں کہ پیدا کرنے میں، مسخر کرنے میں، یہ چاند اور سورج کو مسخر کرنے میں اللہ کو جب اکیلا مانتے ہیں، تو پھر الوہیت اور عبادت کے اندر اللہ کی توحید کو کیوں نہیں مانتے؟ بات سمجھے؟ جب مانتے ہو یہ خلق اور تسخیر میں اللہ اکیلا ہے، سمجھو، سورج چاند پر حکم چلانے میں اللہ، اور یہاں توحید کو مانتے ہو تو پھر عبادت میں اللہ کی توحید کیوں نہیں مانتے ہو؟ پھر مان لو نا کہ عبادت میں بھی اللہ اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ بناؤ۔ جب یہاں مانتے ہو اقرار بتفردہ، وہ سمجھے، ما اقرارہم بتفردہ، وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ اکیلا ہے۔ اس آیت کا معنی کیا کر رہی ہیں علامہ سید محمود آلوسی؟ کہ وہ اقرار کرتے تھے، سمجھو، وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ اکیلا ہے، کس میں؟ پیدا کرنے میں اور مسخر کرنے میں۔ مسخر کرنا، سورج اور چاند پر حکم چلانا، یہ سورج اور چاند والا حکم یہ بڑا حکم ہے، امور اعظام میں سے ہے، اس میں وہ اقرار کرتے تھے اللہ کی توحید کا، اس میں وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے جب یہاں توحید کو مانتے ہو تو عبادت کے اندر بھی توحید مان لو، پھر کسی اور کی عبادت بھی نہ کرو نا۔ ظالموں، ادھر توحید مانتے ہو تو عبادت والی توحید کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ بھی مان لو۔ یہ تفسیر روح المعانی صفحہ 11 جلد نمبر 21، یہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ پہلا شاہد قرآن پاک سے۔ اب آگے آئیے، دوسرا شاہد، دوسرا شاہد دربارہ تصرف لیل و نہار، رات دن میں تصرف کرنا، رات کو چھوٹا بنا دینا، دن کو بڑا بنا دینا، رات کو بڑا بنا دینا، دن کو چھوٹا بنا دینا، رات کو کالا بنا دینا، دن کو سفید روشن بنا دینا، یہ رات اور دن میں تصرف کرنا۔ بات کو سمجھو، رات اور دن میں تصرف کرنا، یہ بھی اتنا بڑا کام ہے کہ مشرک بھی مانتا تھا کہ اس بڑے کام کے کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ بات سمجھے؟ رات اور دن پر حکم چلانا، رات اور دن پر حکم چلانا، اس کو بھی مشرک کیا سمجھتے تھے؟ یہ بڑے کاموں میں سے ایک بڑا کام ہے، جس بڑے کام میں تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے، اس تصرف کرنے میں ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اب اس کی شہادت قرآن پاک سے، آئیے قرآن پاک کی آیت ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ یہ سورۃ قصص آیت نمبر 71، پارہ 20، پارہ 20 سورۃ قصص آیت نمبر 71۔ ترجمہ سنو، قل ارأیتم، کہہ دیجئے بتاؤ تو صحیح، ارأیتم، یہ ارأیتم وغیرہ لفظ جہاں بھی آئے، ارائیتم کا معنی ہوتا ہے اخبرونی، بتاؤ، ارائیتم بمعنی اخبرونی، بتاؤ، بتاؤ، ان جعل اللہ، اگر کر دے اللہ، کر دے اللہ تم پر رات سرمدن، ہمیشہ، ہمیشہ رات ہی رہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک، قیامت تک رات ہی رات، دن نہ آئے۔ اللہ اگر فیصلہ کر دے کہ قیامت تک رات ہی رہے گی، دن
نہیں آئے گا۔ من الہن، ذرا توجہ کرنا قرآن پاک کی آیت پر، من الہن، پھر کون سا معبود ہے، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کون سا معبود ہے، یاتیکم بضیاء، جو روشنی لے آئے، دن لے آئے۔ اگر اللہ فیصلہ کر دے ہمیشہ رات رہے گی، ہمیشہ رات رہے گی، تو کوئی ایسا ہے جو دن لے آئے؟ اور دن لانے والا کوئی ایسا ہے، اس کو اللہ کیا کہتی ہیں؟ من الہن، ذرا توجہ کرنا، من الہن، گویا کہ الہ کون ہوتا ہے؟ الہ کا معنی سمجھا رہا ہے اللہ پاک۔ الہ کون ہوتا ہے؟ رات پر جو حکم چلانے والا ہو وہ الہ ہے، دن پر جو حکم چلانے والا ہو وہ الہ ہے۔ اب اللہ تو ہے الہ، اب کوئی اور بھی اس قسم کا الہ ہے، یعنی اور بھی اس قسم کا کوئی کام کر سکنے والا ہے۔ اگر اور بھی کام کر سکنے والا ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ الہ ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ سمجھو تو الہ کیا معنی الہ کا؟ گویا کہ الہ کا معنی اللہ بتاتا ہے۔ الہ کس کو کہتی ہیں؟ رات لانے والا، دن لانے والا، رات میں تصرف کرنے والا، دن میں تصرف کرنے والا۔ یہ رات اور دن پر تصرف کرنا، یہ تصرف کرنے والے کو کیا کہتی ہیں؟ الہ۔ کیا کہتی ہیں؟ یہ اللہ اگر ایسا فیصلہ کر دے تو کوئی اور بھی یہ کام کر سکنے والا ہے؟ کوئی اور بھی کام کر سکنے، کیا مطلب؟ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اور تمہارے معبودوں میں سے کوئی معبود یہ کام کر سکتا ہے؟ وہ بھی مانتے تھے کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، اللہ ہی ہے یہ کام کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یہ سورۃ قصص، اس میں دو آیتیں آ رہی ہیں۔ ایک آیت میں ہے کہ رات اللہ ہمیشہ مسلط کر دے، دن لانے والا کوئی نہیں۔ دوسری آیت ہے کہ دن اللہ مسلط کر دے تو رات لانے والا کوئی نہیں ہے۔ مکہ کا کافر بھی مانتا تھا یہ رات اور دن پر حکومت چلانا، رات اور دن پر حکومت چلانا یہ اللہ کا کام ہے، اس کام کے کرنے میں ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اب یہ تو ان سے کیا سوال، اب آگے عقیدہ اسلامیہ لکھا ہوا ہے، یہ تو ان کا عقیدہ بتایا گیا کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ تصرف کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اور یہ تصرف کرنے والا کوئی نہیں۔ عقیدہ اسلامیہ کیا ہے؟ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، سورۃ لقمان آیت نمبر 29 پارہ 21۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ یہ رات اور دن پہ تصرف کرنے والا اللہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ اسلامی عقیدہ بھی ہے کہ رات اور دن پر حکم چلانا اللہ کا کام ہے۔ مکے کا کافر بھی مانتا ہے رات اور دن پر حکم چلانا یہ ایسا بڑا کام ہے کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہے، اس کام کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب آگے آئیے عقیدہ بریلویہ۔ مسلمانوں کا عقیدہ بھی آ گیا، مشرکین مکہ کا عقیدہ بھی آ گیا کہ اس عقیدے میں مکے کا کافر بھی توحید کو مانتا ہے۔ پر آؤ اپنے زمانے کا مشرک، یہ آپ کے پاس حوالہ لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم شمس و قمر